السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 69واں سبق ہے۔ آج کا پہلا ای میل یعقوب انصاری صاحب، کوپر کھیرنے، نیو ممبئی، مہاراشٹر۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں ایک MNC کمپنی میں جاب کرتا ہوں، تو میرے ساتھ میں ہمارے بہت سارے نان مسلم جو بھائی ہے وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، کبھی ایک پلیٹ میں ساتھ میں کھاتے ہیں۔ تو شرعاً یہ کیسا ہے؟ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاوے تو پرسہ دینے کے لیے ان کے گھر پہ جانا یہ کیسا ہے؟ یعقوب انصاری صاحب، اسلام جو ہے نا وہ پیار، محبت، اخلاق اور کردار کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو برادران وطن ہیں، ہمارے نان مسلم جو بھائی ہے، ان کے ساتھ اخلاق، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ محبت، اکرام کا معاملہ کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، فرقہ پرست طاقتوں جو پورے زور و شور کے ساتھ میں حکومتوں میں آ رہی ہے، اور ملک میں روزانہ ہم نیا کچھ نہ کچھ واقعہ سن رہے، کہیں پہ کسی کوئی ٹوپی نکالی جا رہی ہے، کہیں پہ کسی کو کچھ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ جتنی بھی شدت پسندی ہے، اس کے لیے ہم مسلمان بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم مسلمان جتنا پیسہ فالتو کی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیوں پہ خرچ کرتے ہیں، دکھاوے پہ خرچ کرتے ہیں، نام و نمود پہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہم مسلمان اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو ہمارے یہ برادران وطن میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے خرچ کرتے، وقت کی قربانی دیتے اور ان قوموں کے ساتھ میں اخلاق کا معاملہ کرتے تھے، تو یہ پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی ٹوپی نکالنے والا، مسلمانوں کو نعرے لگوانے والا تو دور کی بات، غیر اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہتا تھا۔ آج جو حالات ہے نا، ہم مسلمان ذمہ دار ہے اس کے لیے۔ جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے نازل فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی حالات آتے ہیں وہ ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، تو ہم مسلمانوں نے کبھی ان سے ربط ہی نہیں کیا۔ چلو مجھے آپ بتائیے، جتنے لوگ یہ بیان سن رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو عید کے دن اپنے محلے کے برادران وطن کو، اپنے گاؤں کے برادران وطن کو، اپنے دلت بھائیوں کو اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں، بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ میں عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے نا الگ الگ کر کے رکھ دیا، کٹرتا، شدت پسندی۔ اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں ہمارے برادران وطن کو لانا چاہیے، بتانے کے لیے مسلمان کیسے افطار کرتے ہیں، مسلمان کیسے روزہ کھولتے ہیں۔ اور میں پچھلے 3 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عید ملن کے جو پروگرام ہیں وہ ہمارے ہر محلے میں ہونا چاہیے، ہر گلی میں ہونا چاہیے۔ سب کو بلاؤ، ہر پارٹی کے لیڈر کو بلاؤ، چاہے وہ شیو سینا کا ہو، چاہے وہ BJP کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ذہنیت کا رکھنے والا ہو۔ خاص طور پہ ہمارے جو دلت بھائی ہیں ان کو بلاؤ، ایک عید ملن کے پروگرام کرو، اپنے گلی گلی میں ہونا چاہیے۔ ان کو بلا کے اپنے محلوں میں لا کے ان کی عزت بڑھاؤ، ان کا اکرام کرو۔ یہ ضروری ہے، یہ آج کے زمانے میں۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ بدگمانیوں کی کھائیاں پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، میں خود ان میں سے ہوں جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میرا بھی وہی حال ہے۔ روزانہ کا جو میرا لنچ ہوتا ہے وہ ہمارے برادران وطن کے ساتھ، لیکن میری عادت ہے میں مل کر، کیونکہ ہمارے بھائی ہے وہ، اگر آپ ان کے ساتھ میں چھوت چھات کریں گے، آپ ان کے ساتھ میں ارے پتہ نہیں ان کا پاک ہے کیا ناپاک ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ جو چتراپن ہوتا ہے نا، ہاں یہ اوور ایکٹنگ جو کرنے والے ہوتے ہیں، سالے خود غوطے مار رہے گٹروں کے اندر،
اور دوسروں کے مال کے بارے میں ان کو شک اور شبہ ہوتا ہے، یہ پاک ہے کیا نہیں ہے، یہ حلال ہے کیا نہیں ہے۔ افطار میں بھی دیکھتا میں بہت سو کے نخرے، کس کے وہاں کا آیا رے، بولے وہ فلانے کا، کیا کمائی کرتا ہو؟ ارے سالے تو خود جو ہے سود کے اندر پورا کدیا مار رہا، پورا ڈوبے ہوا ہے حرام کی کمائی کے اندر، اور دوسروں کے جانچتے بیٹھا۔ تو یہ اوور ایکٹنگ نہیں کرنے کا۔ جو ہمارے برادران وطن جو سیلری آپ کو مل رہی ان کو بھی تو وہی مل رہی ہے نا، تو آپ کی سیلری حلال ہے کہ پہلے یہ دیکھو، جب آپ کی حلال ہے تو ان کی بھی حلال ہے۔ شریعت نے صرف یہ دیکھا ہے کہ بھائی جو کھانا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، جیسے سور کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، شراب نہیں ہونا چاہیے، جو حرام چیزیں ہیں شریعت کے اندر۔ اگر ویسی چیزیں نہیں ہیں بالکل آپ ان کے ساتھ میں کھائیے، ان کے ساتھ میں پیجیے، اور رہا میت کا مسئلہ، بالکل ان کے گھر پہ جائیے، ان کو پرسہ دیجیے، ان کے غم میں شریک ہوئیے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی سنیچر کی بات ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا ایک نوجوان، مجھے جمعہ کی رات میں اطلاع ملی اس کی طبیعت ناساز ہے، نوجوان ینگ لڑکا، مجھے لگا کہ طبیعت ناساز ہے تو ینگ لڑکا ہے شاید کچھ پرابلم ہوگا، لیکن سنیچر کو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں فوراً، دوپہر کا وقت تھا ظہر بعد کا، میں اپنے گھر سے ایک 2-4 کھجور میں نے کیری بیگ کے اندر ڈال کے اپنے جیب میں ڈال دیا اس کو، صرف 2-4 کھجور، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا مجھے افطار وہاں پہ کرنا پڑیں گی۔ میں وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد برابر ان کے غم میں شریک رہا، پورا میں مغرب کے بعد تک وہیں رکا رہا۔ افطار کا وقت ہو گیا، وہاں پہ 7:15 بجے مجھے پتہ چلا، 7:15 بج رہے ہیں، میں نے اپنے جیب میں سے وہ کھجور نکال کے، حالانکہ میں مسجد کا امام ہوں، میرے لیے مستقل 3-4 گھروں سے افطاری آتی ہے مسجد کے اندر، اس کے باوجود جیب میں سے 2-3 کھجور نکال کے میں نے اپنی افطاری کیا، پانی پیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور جب ہمارے اس دوست کی باڈی کو وہ وہاں سے دوسرے ہاسپٹل لے کر گئے، پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ تو اس کے لیے آج کے زمانے میں یہ اخلاق کی، یہ پیار کی، یہ محبت کی، یہ آپس کے جوڑ کی اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال حبیب پٹیل صاحب، انہوں نے لکھا ہے، میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور میں ہر مہینے پوسٹل ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ پیسے جمع کرتا ہوں جو مجھے 24 سال کے بعد میں ملیں گے، اس کی زکوٰۃ میں کیسے ادا کروں؟ بھائی حبیب پٹیل صاحب، میں بار بار یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری جو تفسیر ہے 17 نمبر، اس میں زکوٰۃ کے پورے مسئلے آئے ہیں۔ یہ آپ کا بھی مسئلہ آ گیا کہ جس دن آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں سال میں، اس دن آپ حساب کرو کہ وہ پوسٹل کے اندر آپ نے ابھی تک کتنے پیسے جمع کیے، کتنا ابھی تک آپ کا کیش وہاں پہ جمع ہو چکا ہے، اس کا حصہ اس کو حساب میں جوڑ دو، اور وہی حساب کے حساب سے جو ہے 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالو۔ اصل پرابلم ہماری قوم کا یہی ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو سونا ہے خالی سونے کی زکوٰۃ، خالی چاندی کی زکوٰۃ، خالی کیش کی زکوٰۃ، خالی دکان کے سامان تجارت کی زکوٰۃ۔ حالانکہ میں نے وہ 17 نمبروی تفسیر میں اسی لیے اس کو لیا، یہ سمجھانے کے لیے، اور اس میں سمجھایا میں نے کہ بھائی زکوٰۃ ایک وقت اس کا طے کرو، فکس کرو، ایک تاریخ اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اور جس دن بیٹھیں گے نا یہ سب کو لو، اس کے اندر خالی ایک چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس دن سب کا حساب کرو، آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ نے انشورنس میں کتنا بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس میں FPF میں کتنے ہیں، FD کتنے کی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس میں شیئرز ہے، میوچول فنڈز ہے، کرنسی ہے، ساری چیزوں کو اس دن حساب کے اندر جوڑو۔ تو اس لیے اس کو سنو دھیان توجہ سے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال، یہ سوال نیاز انصاری صاحب، انہوں نے بہار ضلع نوادہ کھتانگی کوئی گاؤں کا نام ہے، وہاں سے یہ سوال پوچھا ہے۔ بولے مولانا صاحب، ملک کے جو حالات ہے اس کے مد نظر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے میسج وائرل ہو رہے ہیں کہ غزوہ ہند ہونے والا ہے،
تو مسلمانوں نے ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر غزوہ ہند ہو گیا تو پھر مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے؟ نیاز انصاری صاحب، ایک تو آپ کے جیسے لوگ اور دوسرے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس قسم کے میسج چلاتے ہیں، انہی کی وجہ سے مسلم نوجوان گمراہ ہوتے ہیں، مسلم نوجوان بھٹک جاتے ہیں، اور مسلم نوجوان غلط نالج، غلط انفارمیشن حاصل کر کے جب غلط راستوں پہ چلتے ہیں تو پھر ایسے نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایک ایسا ٹاپک جس کی آج کی تاریخ میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ چلو مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا، آپ نے وہ کام کتنا کیا؟ یا جو مفکرین، یہ جتنے بھی مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یہ مفکرین سے بھی میں سوال کرتا ہوں، آپ نے مسلمانوں کے لیے گراؤنڈ لیول پہ کیا کیا آپ نے؟ چلو غیروں کے لیے دے دو چھوڑ کے، دوسروں برادران وطن کو جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا، ان کو جا کے دین کی دعوت دینا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے اسٹیپ پہ آپ نے اپنی ہی قوم کے لیے کیا کیا؟ فالتو کی باتیں پھیلاتے آپ سوشل میڈیا پہ، گمراہ کرنے کی، امت کے نوجوانوں کو بھٹکانے بہکانے کی۔ پتہ ہے آپ کو آج کے زمانے میں بھی یہ مسلمان قوم، آج ان میں دین کے محنت کی ضرورت ہے۔ مرتد ہو رہے ہیں مسلمان، دین پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ اب بھی رمضان کی بات ہے، ایک علاقے سے جماعت کام کر کے آئی، میں ان کی کارگزاری سن رہا تھا، انہوں نے بتائی کہ مسجدوں کے اندر پوری بستی مسلمانوں کی ہے، اور نماز کے لیے جماعت کے 10-12 ساتھی، امام صاحب اور ایک آدھ دو آ گئے غلطی سے تو ٹھیک، ارے ویران پڑی ہوئی ہے مسجد ہماری، ویران۔ کبھی اس کے بارے میں فکر کی ہے آپ نے؟ ہماری مسجدیں کیسی آباد ہو، ان محلوں میں جا کے ہم کیسی محنت کریں، ان علاقوں میں جا کے کیسی محنت کر کے ان مسلمانوں کے اندر دین کا شعور پیدا کرے، دین کے لیے جو ہے ان کو ابھارے اور مسجدوں کے آبادی کی فکر کرے۔ یہ فکر کی آپ نے؟ ارے میرے بھائی، فالتو کی باتیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ پتہ ہے مسلمانوں کی دین سے دوری، ارے اصلی جو ہمارا کام تھا، یہ بیچارے ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کے درمیان میں جا کر ہم ان کو اسلام بتاتے، دین بتاتے، اور وہ کب کریں گے ہم؟ یہاں ہماری اپنی قوم کے حالات ایسے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے ہماری، بڑے بڑے شہروں کے اندر مسجدوں میں 2 مرتبہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی نماز میں جگہ نہیں ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ واہ، پورے ملک میں ایسا ہی ماحول ہوگا۔ ارے نہیں ہے بھائی ایسا ماحول، جا کر دیکھو گاؤں و دیہاتوں کے اندر امت مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائی۔ تو میرے محترم دوستو، اور خاص طور پہ یہ نیاز انصاری صاحب، جو کرنے کا کام ہے نا، کرنے کا وہ کرو، امت کے بچوں کے لیے مکتب قائم کرنے کی فکر کرو کہ امت کے بچے کم سے کم قرآن صحیح کر سکے، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو باقی رکھ سکے، اس کی فکر کرو، اس کی امت کے نسلوں کی۔ یہاں امت کا حال یہ ہے، ایک مسجد کے اندر ہماری جماعت، اسی مسجد کے اندر ایک دوسری جماعت، ہم لوگ بیٹھے تعلیم کے اندر، میں نے کہا ساتھ میں تعلیم کریں گے، ساتھ میں کھانا بنائیں گے، ساتھ میں ہی رہیں گے، میں بولا جب تک جماعت مسجد میں ہے۔ اب قرآن پاک کے حلقے میں وہ جماعت، اس جماعت کے امیر صاحب، صورتیں ہم لوگ پڑھنے لگے، انہوں نے کہا بھائی میرے کو 3 ہی صورتیں آتی ہے، اس سے زیادہ صورتیں مجھے نہیں آتی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے امت کے حال پر۔ آپ سوچو، ایک آدمی جو جماعت کو لے کر چل رہا ہے، اس کو ہی 3 صورتیں یاد ہے، تو باقی پوری جماعت کا کیا حال ہوگا؟ کلمے نہیں پتہ ہے امت کو، کلمہ شہادت نہیں معلوم ہے، نبی نہیں معلوم ہے، رسول نہیں معلوم ہے، جن نبی اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب چھوڑ کے یہ فالتو کن کی بھرے ہوئی ہے،
پیسہ بہت ہو گیا شاید ان کے پاس. پیٹ جب بھر جاتا نا اس کے بعد یہ ساری چیزیں سوچتی ہے، یہ پھر مفکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اللہ حفاظت فرمائے. یہ پھالتو کی باتیں نکالو اور جو بیسک چیزیں ہیں مسلمانوں میں محنت کرنے کی، تعلیم، تربیت، دین کی محنت، اس کے بارے میں سوچو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. اب بھائی آخر میں پھر وہی اعلان کروں گا، جس کو بھی سوال پوچھنا ہے وہ پراپر ای میل کیجئے. واٹس اپ پہ بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. واٹس اپ دن میں سے 1-2 مرتبہ پورا کلیئر ہوتا ہے، وہ سوالات اس میں سے اڑ جاتے ہیں. سوال پوچھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، imfpune.india@gmail.com پر پراپر اپنا سوال لکھ کر میل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.